اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ لَعَنَّاهُمْ، ان کے اوپر لعنت برسائی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ سنگ دل ہو گئے۔ ہم کتنے سنگ دل ہو گئے ہیں؟ بوری بند لاشیں انسانوں کا قیمہ بنا رہے ہیں، اجتماعی قتل کر رہے ہیں، اور معمولی باتوں کے کہ قتل کرنے والے کو یہ پتہ تک نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دل کیوں سخت ہو گئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سنگ دلی تمہارے اندر اس لیے پیدا ہو رہی ہے، یہ اس لیے پرورش ہو رہی ہے، یہ اس لیے پروان چڑھ رہی ہے کہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تمہارے اوپر اللہ کی یہ لعنت اس لیے برس رہی ہے کہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ خدا کے لیے رجوع کیجئے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ ماہر القادری کہتے ہیں جس کشتی کی پتواروں کو خود ملاحوں نے توڑا ہو، جس کشتی کی پتواروں کو خود ملاحوں نے توڑا ہو، اس کشتی کے غمخاروں کو پھر شکوہ طوفان کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے اللہ تعالیٰ سے عہد کی بنیاد پہ ایک خطۂ زمین حاصل کیا تھا جس کا نام ہے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اللہ سے بھی یہ عہد کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے، اور ہم ان کے وارث ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے بھی یہ عہد کیا تھا کہ ہم ایک خطۂ زمین ایسا حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں آزادی کے بعد ہم اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، وہاں اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے، اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور پوری دنیا پر یہ حجت قائم کریں گے کہ یہ ہے وہ قانون زندگی جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، اور یہ ہے وہ اسلامی ریاست کا نمونہ جو خلافت راشدہ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ کیا ہم نے اس عہد کو پورا کیا؟ عہد کو توڑنے والے اور وعدہ وفا نہ کرنے والے، اللہ نے ان کی کیا سزا بیان کی ہے؟ ہوش گوش کے قانون سے سنیے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، سورہ رعد آیت نمبر 25۔ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کے اندر کیسا ادم مچا رکھا ہے اور کیسا فساد برپا کر رکھا ہے کہ یہاں فحاشی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، ظلم ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، سود ہے، قتل و غارت گری ہے، فرقہ واریت ہے، کیا کیا لعنتیں ہیں جو ہم کے اوپر نہیں برس رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی۔ اگر ہم اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو وفا کرتے تو آج نہ ملک کا یہ حشر ہوتا، نہ ہم دنیا کے اندر اس طریقے سے ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد شکنی کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار، وہ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا برا ٹھکانہ ہے، اس کا نام ہے جہنم۔ ناظرین کرام، رونگٹے کھڑے کر دینے والا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ لَعَنَّاهُمْ، ان کے اوپر لعنت برسائی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ سنگ دل ہو گئے۔ ہم کتنے سنگ دل ہو گئے ہیں؟ بوری بند لاشیں انسانوں کا قیمہ بنا رہے ہیں، اجتماعی قتل کر رہے ہیں، اور معمولی باتوں کے کہ قتل کرنے والے کو یہ پتہ تک نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دل کیوں سخت ہو گئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سنگ دلی تمہارے اندر اس لیے پیدا ہو رہی ہے، یہ اس لیے پرورش ہو رہی ہے، یہ اس لیے پروان چڑھ رہی ہے کہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ،
تمہارے اوپر اللہ کی یہ لعنت اس لیے برس رہی ہے کہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ خدا کے لیے رجوع کیجئے، بحیثیت قوم، مردوں اور عورتوں، تمام بوڑھے اور جوان، سب اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اے جوان پاک اٹھ، گردش میں لا پھر جام کو، اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی